بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جملہ ناظرین کو حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کی ڈھیروں مبارکباد ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا فیضان ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ یقیناً خون مصطفیٰ اپنی جانفشانی میں، اپنے نور میں اور اپنے ادراک میں ایک خاص ملکہ رکھتا ہے، اور اس ملکے کی بنیاد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک خون کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ، بلکہ یوں کہیے کہ مبارک نورانی خون کا فیضان نور کی صورت میں آج بھی جاری ہے، اور وہ نورانیت آج بھی بکھیر رہا ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ جب بھی کیا جاتا ہے تو جو یوں سمجھیے کہ مردہ چہرے ہوتے ہیں انہیں بھی تابناکی نصیب اور میسر ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا اور سب سے خوبصورت تعارف یہ ہے کہ آپ امام موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں۔ اب اس نسبی شان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم جن کے ہمیں شہزادے نظر آتے ہیں ان کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، اور امام جعفر صادق کا تعارف جو ہے گویا کہ تعارف کا محتاج ہی نہیں، کیونکہ آپ شہزادے ہیں امام باقر کے، اور باقر العلوم جنہیں کہا گیا، اور پھر باقر العلوم کو جو فیضان نصیب ہو رہا ہے، میسر آ رہا ہے، وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین۔ کیا بات ہے! اور اچھا، پھر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے القابات لگائے جائیں وہ القابات کم نظر آتے ہیں، بے شک ان ہستیوں کا مقام ان سے بلند نظر آتا ہے۔ القابات کا تعارف آپ کی ہستیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تعلق علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ جڑتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تک جا کر پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک خوبصورت جو نسبی شان حضرت امام علی رضا کو حاصل ہے، اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے جو انفرادیت علی کے نام کے ساتھ قائم فرمائی، اور پھر اس علی کے ساتھ جو رضا کا لقب ساتھ ملقب ہو گیا، تو آپ کا پورا نام علی رضا کے نام سے ہمیں موسوم نظر آتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بیان کی گئی، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا، والدہ سے پہلے میں والد بزرگوار کا تذکرہ کرنا ضرور کہ یہ سلسلہ باب الحوائج کا ذکر نہ ہو تو ہم دروازے پہ کیسے پہنچیں گے، یہ بتائیے۔ سلسلہ کاظمیہ کے عظیم علمبردار اور رہنما اور رہبر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے خطیب بغدادی کا یہ قول ہی کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو میں امام موسیٰ کاظم کے روضے پر چلا جاتا ہوں اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی برکت سے میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ جیسی شخص، تاریخ بغدادی لکھنے والے کہ جنہوں نے تاریخ میں اپنے آپ کا لوہا منوایا، وہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ سے اپنی پریشانیوں کو دور کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا گیا۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم وہ ہیں کہ جن کی عبادت، جن کی ریاضت، جن کے تقوی اور جن کی خشیت کی وجہ سے آپ کو تاریخ نے عبد صالح قرار دیا، اور یہ پھر ایسے عبد صالح قرار پائے کہ جناب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا وہ خوبصورت نور آپ کے شہزادے امام سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی ہمیں بدرجہ کمال نظر آتا ہے۔ یہ پیغمبرانہ صفت ہے، پیغمبرانہ، یہ میرا خیال ہے کسی پیغمبر کا لقب بھی شاید میں مس کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام علی رضا کے والد بزرگوار ہیں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ ہمہ جہت شخصیت۔ اچھا، ہمہ جہت شخصیت ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کے جملہ علوم کا حقیقی جو اظہار ہمیں نظر آیا ہے وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آیا۔ اچھا، پھر حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام موسیٰ کاظم کے دادا محترم ہیں، حضرت امام باقر کا جو روحانی فیضان ہے وہ ہمیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آیا، اور آج آپ کو جہاں کہیں بھی کاظمی سادات نظر آتے ہیں اور جو موسوی سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ یہ خوبصورت رنگ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے، اور آپ ان کے جد امجد۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب والدہ ماجدہ کا حضرت سیدنا امام علی رضا کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کی والدہ محترمہ کا نامی اس میں گرامی نجمہ خاتون ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی سوال کے طور پر ہی گویا کہ جواب بھی ذکر کیا کہ خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خاص آپ کے لیے اشارہ دیا گیا۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کے خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
یعنی حضرت امام علی رضا کی دادی جان، ان کے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خواب میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جو میرے شہزادے ہیں یعنی موسیٰ کاظم، حمیدہ خاتون کے بیٹے ہوئے، کہا میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے لیے نجمہ خاتون کا انتخاب، اللہ، کیونکہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے اپنی شہزادگان کے لیے جس تسلسل کو قائم رکھنا ہے اس کے لیے نجمہ خاتون جیسی ہستی کا انتخاب اگر حضور کی بارگاہ سے ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں سیدہ نجمہ خاتون کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ امام علی رضا کی والدہ ماجدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے جن سلاسل نے آگے اپنے انوار بکھیرے ہیں، ان میں جس ہستی کے ذریعے سے بالخصوص وہ انوار پھیلتے ہوئے میں نظر آتے ہیں وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق حضرت سیدنا امام علی رضا سے بہت زیادہ خاص ہے، یعنی حضرت امام علی رضا کے خلفاء میں سر فہرست اگر کوئی نام نظر آتا ہے تو حضرت سیدنا معروف کرخی ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کو ایمان کا نور بھی اس عظیم نوری ہستی سے حاصل جسے علی رضا کہتے ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والدین ہیں وہ نصرانی تھے، آپ اکلوتے بیٹے تھے، گھر میں 3 افراد ہیں، ماں، باپ اور معروف کرخی، اور پھر آپ کو پڑھانے کے لیے جب جو ہے کسی نصرانی کے پاس بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ کہو 3 میں سے ایک، تو آپ نے انکار کر دیا۔ استاد نے تشدد کیا تو آپ وہاں سے نکل کر غائب، یعنی فلسفہ تسلیس، جی وہ تسلیس عقیدہ تسلیس ٹرینٹی کا درس دے رہے تھے، تو آپ نے وہ زبان پر کلمات کہنے سے انکار کی۔ کافی دن گزر گئے، چونکہ اکلوتے بیٹے تھے، والدین تو یہ چاہتے تھے کہ یہ نصرانی رہیں، لیکن اب وہ تپش اور تڑپ جو اولاد کی تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ اب ماں باپ کہتے تھے بس بیٹا واپس آ جائے، کسی بھی مذہب پر ہوگا ہم قبول کر لیں گے، اور جس مذہب پر وہ ہوگا وہ ہم بھی قبول کریں گے۔ تو معروف کرخی جب واپس آئے تو آپ دین اسلام کا نور لے کر آئے تھے، اور جن سے لے کر آئے تھے وہ حضرت علی رضا ہی تھے، تو اس کی برکت سے آپ کے والدین سبحان اللہ۔ جناب سیدنا معروف کرخی کو جب خلفائے علی رضا میں شمار کیا جاتا ہے تو روحانی طور پر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو یہ سلسلہ جنیدیہ سے ہوتے ہوئے سلسلہ قادریہ میں آگے ہمیں منتقل، یعنی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد وہاں سے حضرت جنید بغدادی، یہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو ایک خاص علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص لقب دیا جاتا ہے، امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سلسلہ قادریہ میں فیضان حضرت امام علی رضا کا جناب سیدنا معروف کرخی کے ذریعے سے جاری ہوا۔ سبحان تو اللہ۔ آج اگر دنیا میں جہاں کہیں بھی سلسلہ قادریہ کے ہمیں ماننے والے نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ حصہ مشترک موجود ہے کہ یہ سلسلہ ذہبی سلسلہ جو جڑتا ہے جا کر حضرت امام علی رضا کے ساتھ منتقل ہو کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو روحانی طور پر ایک سلسلہ آگے چڑھا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک علمی سلسلہ بھی آگے بڑھا جو حدیث کے باب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک سفر ہے جو نیشا پور کے حوالے سے معروف ہے، اور تاریخ کی کتب نے اسے بڑی لذت کے ساتھ سلسلہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامون رشید کے طلب کرنے پر جب آپ نیشا پور جا رہے ہیں تو آپ مرو جا رہے ہیں جہاں پر اس نے بلایا تھا، تو نیشا پور سے آپ مرو، اور پھر نیشا پور سے جب آپ گزر رہے ہیں تو اس مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ 20,000 لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ عام لوگ نہ تھے، عام لوگ نہ تھے، ان میں ائمہ محدثین ہیں اور ان میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جن میں حضرت شیخ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا محدث بھی نظر آتا ہے، ابو زرع رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی نظر آ رہی۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پردہ تھا، آپ سے گزارش کر کے کہا گیا کہ ہمیں بھی نور رسول دکھائیے جو آپ کے چہرے پہ چمک رہا ہے۔ آپ نے جب اپنے چہرے سے اس نقاب کو اور اس پردے کو ہٹایا ہے تو کوئی رو رہا ہے، کوئی جو ہے چیخیں مار کر جو ہے نا دھاڑ رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، اور ہر ایک کی کیفیت اپنی اپنی ہے، اور کسی کا عالم یہ کہ گھوڑے کے سموں سے لپٹا ہوا تھا، سموں سے لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ عقیدت اور محبت کا اظہار تھا جو نیشا پور نے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ جب آپ جانے لگے ہیں تو اس وقت انہی 2 ہستیوں نے، جو بڑی ہستیاں وہاں موجود ہیں، حضرت شیخ محمد بن اسلم توسی اور حضرت ابو زرع رازی، ان دونوں نے کہا کہ کوئی حدیث ہی ہمیں مصطفیٰ کی سناتے چلے جائیں۔
تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایسی خوبصورت کڑی بنی جسے خود حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے جعفر صادق سے، انہوں نے امام باقر سے، انہوں نے زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ نے جبریل سے، اور جبریل رب ذوالجلال سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے قلعے میں داخل ہونے کے بعد میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اور یہ بات تو اس حدیث کی رہ گئی، اس حدیث کا جو سلسلہ ہے، سند جو ہے اسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک سند اگر مجنوں پر پڑھ دی جائے، دیوانے پر پڑھ دی جائے، اللہ رب العزت اس کا جنون اور اس کا دیوانہ بند اللہ۔ اور یہ جملے کسی عام شخصیت کے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔